کریں گے، لیکن بتاؤ محبت ہے، یہ انسان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ جون حبشی غلام ہے، ان پڑھ، عمر اس کی 105 سال ہے۔ اللہ اکبر، 105، اس کی بھویں لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ بھویں کو اس نے اٹھا کے رومال سے باندھا ہوا ہے تاکہ آنکھیں میری دیکھ سکیں۔ جب اس نے دیکھا کہ امام کے ساتھی شہید ہو گئے، وہ آیا امام کے پاس، مولا مجھے اجازت دے۔ امام نے کہا جان تم ہمارے بڑے پرانے غلام ہو، تم پہلے میرے نانا کے غلام تھے، پھر میرے بابا کے، پھر میرے بھائی کے، اب جان تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، جان میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ، تم جنتی ہو۔ رونے لگا، ان پڑھ آدمی ہے، میں کہے کا پڑھا ہوا، کیوں روتے ہو؟ پاؤں پہ پڑنے لگا، مولا میں نے جنت نہیں، میں آپ کے جان نثار میں نام لکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ روزے قیامت یہ لوگ کہیں کہ اس نے حسین پہ جان پڑا، میں یہ کرانا چاہتا ہوں، بس مجھے پتا ہے جنت مجھے ملے گی، میں نے پیغمبر کی خدمت کی ہے، میں نے ملی مومنین کی خدمت کی ہے، میں نے جناب سیدہ کی جوڑی پہ جھاڑو دی ہے، مجھے جنت ملے گی، لیکن یہ میرے نہیں، میں چاہتا ہوں آپ کے جان نثاروں میں نام آ جائے، آپ کے محبت کرنے والوں میں نام آ جائے، آپ مجھے اس سے محروم نہ کریں، خدا میں ہوگا۔ مولا نے کہا میں یہ بھی وعدہ تھا۔ اللہ، اب اور کیا رہ گیا تھا؟ پھر رونے لگا، پھر اس نے کہ نفسیاتی پنتروں بدلا، اس نے کہا حسین، اب اس نے اس طرح بات کی جیسے دادا پوتے سے بات۔ اس کی عمر کتنی تھی؟ امام حسین کی دگنی سے زیادہ، امام حسین کی عمر تھی 57، ڈبل ہوتا ہے 104، اس کی ہے 105۔ اس نے کہا حسین میں سمجھ گیا کہ تم مجھے کیوں نہیں اجازت دیتے ہو۔ کہا کیا بلا بتاؤ کیوں نہیں دیتا؟ کہا مولا میں اکشی ہوں، میں کالا ہوں، میں ان پڑھ ہوں، آپ نہیں چاہتے کہ ان خاندان آل محمد علی اکبر و قاسم اور محمد کے ساتھ میری لاش آئے، میرے خون میں بدبو ہے، میں اکشی ہوں، آپ کے خون میں خوشبو ہے، آپ نہیں چاہتے کہ بدبودار خون خوشبودار ہو۔ یہ کہا اور آپ نے گلے لگایا، ماتھا چوما، کہا نہیں جان ایسی نہیں بات ہے، دعا کی اللہم بیض وجہا، یہ دیکھو موجزے کربلا کے، دیکھو اللہ کیا کر رہا ہے، پروردگار اس کا چہرہ روشن کر دے، اس کا چہرہ 14ویں کا چاند بن گیا، اب تک 14ویں کا چاند ہے، انشاءاللہ تعبت جنت میں 14ویں کا چاند ہے۔ مظلوم کربلا کے دعا سے ہوا ہے، وہ ختم نہیں ہونے لگا۔ بنی اسد کہتے جب ہم دفنانے آئے 12 محرم کو تو ہم نے یہ لاش دیکھی، ہم نے سمجھا یہ علی اکبر کی لاش ہے، اتنا روشن چہرہ، اتنی خوشبو، پورا میدان کربلا مہک رہا ہے کہ یہ ہونا ہو یہ اکبر ہے، ہونا ہو یہ قاسم ہے، ہونا ہو یہ عباس ہے۔ جب امام سجاد لکھا کہ نہیں، نہ یہ میرا بھائی علی اکبر ہے، نہ میرا چچا عباس ہے، نہ میرا بھائی قاسم، یہ ہمارا غلام جون حبشی ہے۔ کیسا چہرہ؟ امام نے کہا میرے بابا کی دعا ہے، یہ ہے محبت کہ مولا بس میرا نام آپ کے جان نثاروں میں آ جائے۔ تو میرے دوستوں، میرے نوجوان بچوں، اللہ تمہیں 1000 سال زندگی دے، تم اپنا نام محبان حسین میں لکھاؤ، بس محبت کا تقاضا پورا کرو۔ انہوں نے آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کو گناہوں سے چھڑانے کے لیے، آپ کو صحیح دین پہنچانے کے لیے انہوں نے سارا گھر تباہ کر لیا۔ سوچو تو، ایک منٹ سوچو تو، کوئی چیز بچائی امام نے؟ کوئی گھر والا، کوئی دولت؟ امام گھر سے کئی پیسے، کئی چیزیں لے کے آئے تھے، بتاؤ جب وہ واپس گئے کوئی چیز تھی ان کے پاس؟ یہ میں گزارش کر رہا ہوں، اور آپ اس جذبے سے مجلس اذان میں جائیں۔ اگر آپ بانی ہیں اسی جذبے سے واعظ کا تعلق کریں، اگر آپ ذاکر ہیں اس جذبے سے ذکر کریں، اگر آپ سامع ہیں اس طریقے سے سنیں، اور اگر دوران مجلس یا پہلے یا بعد یا بانی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جو مظلوم کربلا کے اسوہ حسنہ کے خلاف ہو، یعنی دین کے خلاف ہو، تو آپ بڑے ادب سے، بڑے فتنہ فساد کو ختم کرتے ہوئے آپ اس کا اظہار کریں کہ دیکھو مجلس کس کی ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں نماز کیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ کس کا ذکر ہے مجلس؟ جس نے خنجر تلے نماز پڑھی، اس کا ذکر۔ تم نے نماز کیا، پردہ کیا ہے، آج آجا پہننا چاہے کٹھے، وہ چادر کو تم رو رہے ہیں۔ یزید نے پردہ تو ختم کیا تھا۔ حلال و حرام کیا ہے، یہ غیبت اخلاقیات کیا ہیں، حج کیا ہے، خمس کیا ہے،
یا کوئی بات بھی جو دین مقدس اسلام اور قرآن کریم کے خلاف ہو، آپ سامع کا فرض ہے کہ البتہ فتنہ فساد نہ مچائے، مجلس کی توہین نہ کرے، ذاکر کی توہین نہ کرے، بڑے ادب سے اخلاق سے یہ احتجاج ضرور کرے کہ جی آپ نے جو بات کی ہے یہ مجلس کی مزاج کے خلاف ہے، جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ انہوں نے جو قربانی کی ہے اس کا مقصد کیا تھا کہ یزید نے دین مسخ کر دیا تھا۔ یزید کا تھا نماز بھی پڑھو، شراب بھی پیو، نماز بھی پڑھو، ڈانس بھی کرو، نماز بھی پڑھو، ظلم بھی کرو، لیکن نہیں مطلب کا نام یہ ساری چیزیں میرے نانا نے حرام کر دی، ان میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے حسینیت، خالص دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ حسین کو الگ چیز نہیں ہے، پیغمبر کے دین کا نام حسینیت ہے۔ تو جب آپ یہ مجلس میں اس ٹیمپو سے، اور اگر میری بیٹیاں سن رہی ہوں یا آپ اپنے گھر اپنی بیگم، اپنی بیٹی، اپنی بہو اور والدہ چونکہ بڑی اونچے مقام کی، اگر والدہ بڑے ادب سے ان کو یہ باتیں سمجھائیں کہ آپ جلوس ادا ہو، جلوس ادا ہو، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو مظلوم کربلا کا مشن کر سکے۔ دیکھو بیٹا، یہ ماشاءاللہ آپ تو بہت دیندار بچے ہیں، میں صرف آپ کو بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں۔ یہ جو خواتین میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بچیاں جو جلوس کے ساتھ جاتی ہیں، بیٹا اس سے تقدس پامال ہوتا ہے، وہ ایک پاکیزہ محفل معذاللہ گندی ہو جاتی ہے، بری بات ہے۔ دیکھو بیٹا، ہمارے درمیان بھی سارے سلمان نہیں ہوتے، انسان ہے، نفس ہمارا ہے، جوان ہے، خواہشات ہیں، تو یہ پھر اس پاکیزہ محفل کو خراب کر دیتی ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں امام مظلوم پر سب سے زیادہ ظلم ہے کہ ایک پاکیزہ محفل ہے، ایک مقدس محفل ہے، روحانیت ہے، جس میں نفس ہمارا، خواہشات نفسانی، گندگی، آلودگی بالکل نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی چیز آپ کی مجلس سے اذا میں، جلوس سے اذا میں، نوحہ خانی میں، دوران میں، گام میں شاہ ہو، بازار میں جلوس نکلا ہو، جلوس زلجنا ہو، جلوس تابوت ہو، جلوس نہ کوئی ایسی بات کریں منہ سے، نہ کوئی ایسی حرکت کریں جس سے اس کا تقدس پاک ہے۔ بعض جذباتی لوگ شب عاشور زلجنا نکلتا ہے، یوں نکلتا ہے جو رشتے جب کچھ لعنت، اوہو کیوں کرتے ہو ایسی؟ آپ حسین حسین کریں، آپ حسینیت کی بات کریں، آپ مظلومی کا نوحہ پڑھیں، آپ ان کی مظلومی کی بات، آپ کیوں پھر اس کے باپ کا نام، پھر اس کے دادا کا نام، کیا فائدہ؟ اب وہ پولیس والے کہتے ہیں دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، پھر وہ ریکارڈ کرتے ہیں، جا کے رپورٹ دیتے ہیں گورنر آفس میں، کیا لو جی یہ شیعہ کا جو تم نے اجازت دی ہے یہ کرتے ہیں، یہ تو اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو کہیں تو ایسے جذباتی ہوتے ہیں، اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، آپ ماتم کریں، میں نہیں کہتا ماتم کریں، آپ نوحہ پڑھیں، اب یہ کیا کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت؟ یہ چلے گئے جنت میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے آپ کا کیا حال ہے کہ اگر آپ کو یزید سے یا اس کے باپ سے دشمن اللہ کو نہیں ہے؟ بتاؤ، یاد رکھو جو مظلوم کربلا سے محبت کرتا ہے وہ ان سے کبھی نام نہیں لے سکتا۔ تو مجھے بتاؤ، اللہ سے ذرا کہ محبت کرتے ہیں امام حسین سے؟ بتاؤ، نہیں کرتا کوئی، جھوٹ بولتا جو کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن مجید میں ان کا نام رکھا، اللہ نے اپنی جنت امام حسین کو دے دیا، اللہ نے شفاعت امام حسین کو دے دیا، اللہ نے کوثر کو، اللہ نے کون سی چیز اپنے پاس رکھی ہے؟ جس طرح امام مظلوم نے سب کچھ اللہ نے سارے امام حسین کو دے دیا۔ بتاؤ روز قیامت شفاعت کس کی؟ امام حسین۔ جنت کس کی؟ امام حسین۔ کوثر کس کا؟ امام حسین کے ماں باپ پہ ایک ہی بات ہے۔ مجھے بتاؤ کہ پوری آخرت کس کی ہے؟ امام حسین۔ تو آپ اس کی بات کریں جس کی قبضہ قدرت میں سارا کچھ ہے۔ تو آپ وہ اللہ جو ہے نا جس نے مظلوم کو وہ ان کو خود سزا دیتا ہے، آپ کے کہنے سے اس نے سزا نہیں دینی۔ ہاں آپ کا جذبہ ہے اکیلے میں، لیٹرن میں، اندر جتنی مرضی لانا، وہ ان کی جگہ ہے، گندی جگہ ہے، گندی جگہ پہ گندے لوگوں کا نام ہے۔ آپ اتنی پاکیزہ جگہ، آپ اتنی مقدس محفل، آپ دیکھو نا، میں دوسرا رخ ہوتا ہوں، آپ کو کیا پتا فرشتے آئے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے تھے، آپ کو کیا پتا پیغمبر آئے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم آئے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پتا بیوی آئی ہوئی ہیں، آپ کو کیا پتا؟ یہ تو بری بات ہے نا کہ آپ ایسے کہتے ہیں نا کہ بزرگ بیٹھا ہو تو گالی نہیں کہتے ہیں نا، یہ ہمارے یہاں ایک ادب ہے کہ دادی اماں نانو اماں بزرگ بیٹھی ہوں تو گالی گلوچ نہیں کرتے، ادب، زبان اچھی استعمال کرو۔
استاد بیٹھا ہو، کوئی بزرگ خانہ عالم دین بیٹھا ہو، آپ کو نہیں معلوم کہ میں کن ہستیوں کا نام لے رہا ہوں؟ وہ اگر ہوں تو میری آواز سنیں گے کہ نہیں میں کیا بک بک کر رہا ہوں؟ تو ایسی محفل میں یہ بات اچھی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کا جذبہ قابل تعریف میں مانتا ہوں، لیکن اس کی جگہ اور ہے. آپ غلط جگہ پہ بات کر رہے ہیں. ہر بات کی جگہ ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، اسی جگہ پہ وہ بات کریں. اس سے ڈبل نقصان ہے. اگر آپ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے وہ سارے آپ کے ہم نوا ہو جائیں گے، آپ کی بات کرنے لگیں گے جس طرح تماشائی بھی آئے ہوئے ہیں. جب آپ امام کی مظلومی بیان کریں، جب ان کی مصیبتیں بیان کریں گے اور کہیں گے کہ سب کچھ امام حسین نے اللہ کے دین کے لیے کیا، کتنی اعلیٰ بات ہے. دوسرے کو جہنم میں پھینکے، وہ جو ہے ہی جہنم ہی نہ ہو رہا. تو یہ ایسی بات ہے، ایسا کوئی اختلاف. اور ایک آخری بات یاد نہ کر دوں کہ دیکھو بیٹا، امام حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے، وہ سنیوں کے بھی ہیں، وہ وہابیوں کے بھی ہیں، وہ سپاہی صحابہ کے بھی ہیں. آپ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ سپاہی صحابہ کا آدمی بھی مجلس سے متنفر ہو. آپ کا کمال یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی سنور جائے اگر آپ ایک مخالف مظلوم کربلا معافی. یہ ہے آپ کی. میں تو اپنے مقصد سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی ایک دل میں جس میں امام حسین کی ماد اللہ بغض ہے میں محبت پیدا کر دوں، میری زندگی گئی، میں کامیاب. کہ میں نے ایک آدمی کو یزیدیت سے نکال کے حسینیت کی طرف لے آیا، یہ بڑی کامیابی ہے. مجلس رضا کا مقصد بھی یہی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم امام حسین ذکر نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، یہ مطلوب ہے. امام حسین کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے. سچ واللہ بھی سچ. جن کر رہے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں، نبی کر رہے ہیں، جانور کر رہے ہیں. میں سنا کیوں بھی چکا ہوں آپ کو، جنگل میں کرتے ہیں جانور، پرندے کرتے ہیں، مٹی کرتی ہے، یہ جو سرخ ہو جاتی ہے ذکر ہی تو کرتی ہے. کیا ہوتا ہے اس کو؟ جمادات ذکر کرتے ہیں، درخت سرخ ہو جاتے ہیں، پرندے روتے ہیں. میں آپ کیا چیز ہے؟ یا اگر یہ میں سمجھ لیجیے میں ماتم نہیں کروں گا، امام کا ماتم بند ہو جائے گا، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط بات ہے. امام کا اب جو ہم ہے نا، یہ ان چیزوں سے بالا ہے. اب وہ کسی قید میں نہیں ہے. جس طرح خدا کی خدائی ختم نہیں ہو سکتی نا، جو مرضی کرو نہ مانو، خدا نہ کرے اس کو نکال دو. جو خدا خدا ہے، حسین حسین ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا نام رہے گا، وہ ہٹ ہی نہیں سکتا. اب وہ جزو فطرت ہے. مظلوم کربلا کا نام جزو فطرت بن گیا، جیسے اللہ کا نام جزو فطرت ہے. تو یہ میں نے گزارشات کی ہیں، آپ ان کی پاسداری کریں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق خیر سے کہ پروردگارہ سب سے یہ دعا مانگیں کہ جو محرم آ رہا ہے پروردگارہ عزاداروں کی خیر فرما. پروردگارہ میری بیٹیاں، میری بہویں، میری بچیاں امام باڑے گلی گلی پیچھے پیچھے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، پروردگار کی حفاظت فرما. پروردگارہ